بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو پاکستان چاہتا تھا کہ دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہو، وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور اب امریکہ کی ٹیکنیکل ٹیم بھی واپس چلی گئی ہے. آپ سن چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، جس میں اس نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور کہا کہ دے آر گریٹ. اور اب ہم اتنا 17-18 گھنٹے کے دور ہم کسی کو نہیں بھیجیں گے، اور ٹیلی فون ہے، ہم سے جس نے بات کرنی ہے وہ ٹیلی فون پر بات کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب، اور پھر شاید اسی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب نے بڑا احسان عظیم کیا قوم پر، اور انہوں نے رات اسلام آباد کا جو سارا ایریا بلاک تھا، ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا، اس کو کھول دیا، اور ساتھ میں ایک بڑی تعریف کی ہے. لوگوں سے اگر سڑک پہ ہم جا کے بات کریں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی نرک کر دی تھی، اور حکومت جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی ہے اسلام آباد کے شہریوں کا کہ بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی کھلے دل سے اپنے مہمانوں کے لیے یہ تکلیف برداشت کی. لیکن ہر بندہ تنگ تھا، نک و نک سی اور گالیاں نکال رہا تھا. لیکن بہرحال رجیم ایسی ہے، اگر کوئی بتائے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں فخر رحمان کی، ایک انتہائی سینئر، سنجیدہ اور سوبر جرنلسٹ. عدلیہ کے لیے انہوں نے تب بھی 90s میں جس وقت سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو خبردار کیا کہ سر جی حملہ ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں، اور وہ پھر جج پچھلے دروازے سے اپنی جان بچا کے نکل گئے. لیکن فخر رحمان کو تب بھی بہت مار پڑی تھی، اور جو نون لیگ کے جالے ہیں انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ان کی دھلائی کی. اور اب پھر NCCA جو ہے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے کسی کی جو ٹویٹ ہے، کسی کی جو گفتگو ہے، اس کو ٹویٹ کیا. دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں لوگ آ کے بیان کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے کسی کو اس کو ری ٹویٹ کر دیا ہے، ری پوسٹ کر دیا ہے، تو بھائی جنہوں نے واقعہ کیا آپ ان سے جا کے پوچھیں. یہ جن لوگوں نے رپورٹ کیا ان کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے؟ لیکن بہرحال ان کو اٹھا لیا گیا. وہ بیمار ہیں، ان کا جگر جو ہے وہ 30% کام کر رہا ہے، ہارٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب، لیکن ان کو اٹھا کے لے گئے ہتھ کڑیاں لگا کے. تو یہ اگر سچ بولیں تو پاکستان میں اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو ہتھ کڑی لگے گی، آپ جیل میں جائیں گے. جج صاحب نے، جو میجسٹریٹ تھے، اتنی مہربانی کی کہ ان کو جسمانی ریمانڈ ان کا نہیں دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فخر رحمان کو دیکھتے ہی اس کیس کو ڈسمس کر دیتے اور ان کو گھر جانے دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں. اب ان کی سماعت آج کل میں ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ ضمانت، امید ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن سچ بولنے والے کے ساتھ پاکستان میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اب اگر یہ جو سارے مذاکراتی عمل ہے، اس میں ایک ہی ہم نے چیز اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو گیا، گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو گیا. بالکل اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اور آ رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے، وہ اگر ہم رپورٹ نہیں کریں گے تو اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ زیادتی ہوگی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کا جو رول تھا اس میں تھوڑا ایران نے، اگرچہ پبلک سٹیٹمنٹس ان کی پاکستان کے حق میں ہیں، لیکن ان کے بہت سارے لوگ، ان کے رپورٹر، ان کے جرنلسٹ، سوشل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرفداری کر رہا ہے. انڈیپینڈنٹ وہ میڈیشن نہیں کروا رہا تھا، اور صرف سہولت کاری نظر آ رہی تھی ٹرمپ کی، جس کی وجہ سے پھر ایرانینز جو ہیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس ایفرٹ کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ جو معاملہ تھا ابنائے ہرمز کا، اس میں یہ کہہ دیا ایران نے، انہوں نے عمان سے بھی بات کر لی اور اس کے علاوہ قطر سے بھی بات کر لی کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے یہ اب عمان اور ایران اس کو کنٹرول کرے گا، اور یہاں پہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے ایک فورس چاہیے. اور ساتھ جو امریکی فورسز یہاں پر موجود ہیں خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، اس پر ایران نے بڑی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ یہاں پر بدامنی بھی پھیلا سکتی ہے، اور اس سے بہت ہمیں تشویش ہے. اب ایران جو ہے، اب امریکہ جو ہے، انہوں نے ٹیکنیکل ٹیم اپنی واپس بلا لی ہے،
لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم اگر واپس آ گئی ہے اور مذاکرات اگر ٹوٹ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے, ہم کوئی جنگ کریں گے, کیونکہ اس وقت تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے. اور دوسری طرف ایران نے اب یہ سفارتکاری کے ذریعے چائنا اور رشیا کو اپنے ساتھ ملایا. اور ایک جو میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں ایک امریکن یہ چینل کا, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1040 جو کلومیٹر ہے ٹرین, وہ شاید اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹ کر لیا ہے بڑی خاموشی سے چائنا نے ایران کے اندر. اور ایک ایسا کوریڈور بنایا انہوں نے کہ جو آئل ہے وہ لینڈ پر ریلوے ٹریک یوز کرتا ہوا چائنا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے اس کی مقدار تو کم ہوگی, اتنی تو نہیں ہوگی جتنی شپس میں جاتی ہے, بٹ اسٹل دے ہیو دس بیک اپ. سنیے ذرا. Mostly what China exports to Central Asia and Iran, all sorts of manufactured products. Another thing that could start happening soon, and it's another parallel corridor for Iran, they can export oil through this railway as well. Of course, much less quantities, but it's also an oil corridor. They can use it as one of their backup oil corridors to China over land, and of course, immune to sanctions and immune to American blockades. اب دوسرا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ڈرامہ ہوا ٹرمپ کا کہ جی گولی چل گئی وہاں پر, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. امریکن میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. وہ جو لڑکا ہے 31 سالہ کیلیفورنیا کا ریزیڈنٹ, وہ ٹرمپ کا فالوور ہے, اور اس نے اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر ہیں جس میں میک امریکہ گریٹ اگین, جو ٹرمپ کا جو ہے موٹو یا جو اس کا سلوگن ہے, اس کی اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے. اور پھر اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے جو اس نے پوسٹ کی اپنی ویب سائٹ پر, اس پہ IDF اسرائیل ڈیفنس فورس. اور سوال یہ ہو رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ یہ کہیں ایران کی وجہ سے تو نہیں. اور پھر جو بعد میں خبریں آئی ہیں کہ وہ ایک مطلب بڑا پریجوڈس ہے اور کرسچنز کے حوالے سے بھی اس کے جذبات اس طرح کے ہیں. لیکن CIA کا ایک سابق بڑا سینئر آفیسر لیری جانسن, وہ یہ کہتا ہے, سن لیں اس کی بات کو بھی. Thank you for the chance to chat. The story stinks to high heaven. Let me explain some of the issues. And let me emphasize, this is not just my opinion. I've got a buddy who ran Reagan's security detail after Reagan was shot. Experienced Secret Service officer. He actually set up the training protocols that Secret Service is supposed to adhere to, which they are no longer following. Now, let me emphasize that. So the first thing that caught my eye, the first person that's taken off the stage, so you got gunfire outside of the ballroom, it's not inside the ballroom. The first person to be taken off stage was J.D. Vance. And I look at it and go, what in God's name is going on? The protocol, the standard, the requirement is the president. Get the president. Everybody else can die. The president, that's who you save. That's what Secret Service is supposed to be trained to do. They didn't do that. They take off J.D. Vance. So you're going, okay, what's going on? Trump initially, everybody else is ducking behind tables. He's sitting there calmly looking around like, did he know this was going to happen? Was this staged? I believe it was staged. And we'll get into that. The second thing is the failure of the security perimeter, that it was not properly set up. So the way this should be done is you have a perimeter outside the hotel, okay? So you set the first layer that nobody gets past that first layer unless they have a right to be in that hotel. They can show that they're a guest or that they got an invitation. Otherwise, nobody gets. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سٹیج کیا گیا اور اس میں JD وینس کو پہلے نکال دیا گیا اور ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو بعد میں نکالا گیا. اچھا, میں امریکن میڈیا کو دیکھ رہا تھا ساری اس صورتحال میں. 2-4 بڑی اچھی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سپر پاور امریکہ کہتا ہے پوری دنیا کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. ایک اکیلا آدمی اس نے آ کے شاید ایک گولی چلائی, ہر شے بند ہو گئی.
اور ہم نے وہ جو سین دیکھے ہیں روتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, گرتے پڑتے, ایون جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی لڑکھڑایا, وہ بھی گر پڑا. تو یہ بہادری ہے ان کی. ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رول کر رہے ہیں, ہم سپر پاور ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے دوڑے ہیں وہاں پر, روتے ہوئے دوڑے ہیں, نیچے گر گئے ہیں, اور اس کو ایک وہ جو ایونٹ ہے اس کو کہتے ہیں ری اسکیجول کریں گے. اور بہانہ کیا بنایا کہ جناب یہ پروٹوکول, سیکورٹی پروٹوکول, میں سن رہا تھا امریکن میڈیا کو, اس میں 3-4 لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ پولیٹیکل ایونٹ بھی ہے. اٹ ول بی سینڈنگ اے میسج کہ کیا دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کا صدر جو ہے, اس کی کابینہ جو ہے, ایک بندہ آ کے کہیں گولی چلائے تو اور وہ بھاگ جائیں سارے, کیا یہ دوبارہ آئیں گے فنکشن میں یا بس چلے جائیں گے؟ تو وہی ہوا کہ جناب وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور یہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہم اسے ری اسکیجول کریں گے, اور یہ کہا کہ میں تو جانا چاہتا تھا لیکن یہ سیکورٹی پروٹوکول. تو یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. تو یہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے یہ اس طرح سے چل رہے ہیں. ہم لوگ بڑے بجھے بجھے سے ہیں, ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی جو فوٹیجز چل رہی ہیں اس میں ان کے چہرے لمبے ہوئے ہیں, اداسی ہے, مایوسی ہے. چاہتے تھے کہ یہاں سے ہم کوئی اپنے آقا کو, اپنے جو ماسٹر ہیں ان کو ہم خوش کر دیں, ان کو کچھ سہولت کاری دے دیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایرانینز جو ہیں وہ اس چکر میں نہیں آئے, اور اب یہاں پر جو میڈیشن, اب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ تجاویز پاکستان کے ذریعے جا رہی ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ, میں نے خود سنا اس نے کہا کہ اب ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے بات کریں, ڈائریکٹ بات کریں, فون پر اویلیبل ہیں ہم, اور یہ 16-17 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے یہ ہم پاکستان میں ہم کسی کو نہیں بھیج رہے بات کرنے کے لیے, کیونکہ مذاکرات ایران جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو یورینیم, انرچ یورینیم کا معاملہ ہے یہ اگلا مرحلہ ہوگا, پہلے تو آبنائے ہرمز کا معاملہ طے کریں. اور یہ ٹرمپ کے لیے وکٹری نہیں ہے, اس لیے کہ آبنائے ہرمز اس جنگ سے پہلے انٹرنیشنل ایک چینل اس کا تھا, کسی ملک کا اس پر کنٹرول نہیں تھا, لیکن اب ایران نے عمان کے ساتھ مل کر یہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ پیسے دے کے جائے گا, ٹول دے گا, اور اس کو ایران اور عمان اس کو کنٹرول کریں گے. تو یہ ٹرمپ کے لیے وکٹری سپیچ نہیں ہے. اور یہ الیکشن ہونے والے ہیں تو ابو جان الیکشن ہارنے والے ہیں امریکہ میں, اور اگر بڑے ابو الیکشن ہار گئے تو پھر چھوٹے ابو کیا کریں گے؟ یہ ایک اور یہ ایک چھوٹے ابو نہیں ہے, یہ کوئی 10-15 چھوٹے ابو اس خطے میں پھر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں بیچارے برباد ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی. اور میں اب یہ آخر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اقرار الحسن کی ایک ویڈیو چل رہی ہے. کیا بات کی آپ نے سر؟ سر میں نے اپنے کلیگ سے بات, میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کسی سے بھی بات کروں. پرسنل کیپیسٹی نہیں, آپ یونیفارم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں سر. آپ نے کیا بات کی ہے؟ آپ تو مرد تو ہمت تو کرو نا یار. سر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے, آپ یوتھافا کر رہے تھے. جس یونیفارم میں آپ کھڑے ہیں اسی ریاست کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, بہت انقلابی ہیں تو ریزائن کریں. جس محسن نقوی کے انڈر آپ کام کرتے ہیں استعفا دیں, مرد کے بچے بنے. آپ پبلک میں کسی کو بھی گالی دیں اور کہیں میں نے تمہیں گالی نہیں دی. سر میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی, آپ سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے, تم نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے, پیسے بھی لے رہے ہو, اسی محسن نقوی کے انڈر کام بھی کر رہے ہو اور گالیاں بھی دے رہے ہو. یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنی رونت ہے اس کے, اور وہ ایک بندہ جس نے اپنے کولیگ سے ایک پولیٹیکل, اس کا رائٹ ہے, وہ جو مرضی بولے اس کا رائٹ ہے. وردی میں آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وردی میں لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وردی والوں کی جو عقل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ وردی میں بندہ بات نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وردی میں بندہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے اگر یہ کہا ایف آئی اے والے نے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو یہ اقرار الحسن قابو نہیں کر سکتا, یہ ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیشین جو ہے یہ نہیں کچھ کر سکتا, تو اس میں غلط کیا کہا اس نے؟ اور میاں اقرار الحسن آپ اب آگے ہیں لیڈر, اور لوگوں کو اس طرح یہ غنڈہ گردی کرتے پھر رہے ہیں, اور جو بیچارے اہلکار وہاں پہ اپنی جاب کر رہے ہیں ان کو وہ کتنے مؤدب انداز میں بات کر رہا ہے, اور یہ اس کو ڈانٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیا, کس وجہ سے؟ آپ صحافی ہیں, آپ کوئی چینل میں کام کرتے ہیں. اب آپ تو چینل میں کام نہیں کرتے, ظاہر ہے چینل والوں نے کہا ہوگا کہ اب یہ شاید وزیر اعظم بن جائے. بھائی آپ ووٹوں سے تو کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی, پولیٹیکل بیبی, تو آپ
پتہ نہیں کسی اور چکر میں فارم 47 کی جگہ کوئی نیا فارم 49 آ جائے تو آپ اس پہ بن جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے، وگرنہ آپ وہ نے کیا سی، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، وہ ایک نمبردار مر گیا نا ایک دیہات میں، تو بچے نے پوچھا اپنی ماں سے کہ اب یہ مر گیا تو کون نمبردار بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا اگر وہ مر گیا تو کون نمبردار بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا اگر وہ بھی مر گیا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ جب پھر اس نے سوال کیا تو ماں نے کہا گل سن، تو نہیں بننا نمبردار، جو مرضی ہو جائے۔ تو بھائی ابرار الحق، آپ کا نمبر بہت پیچھے ہے۔ ابھی تو وہ آپ نے شرمن ٹینک نہیں دیکھا طاہر اشرفی لندن کی گلیوں میں، یعنی وہ کیا باتیں کرتا پھر رہا ہے، یعنی یہ وہ شخص تھا جو پتہ نہیں کیا کیا باتیں عمران خان کے لیے کرتا تھا اور ابھی کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ان کو لوگ سوال و جواب کر کے اپنی صحیح ٹھکانے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ پھر یہ خبریں لگواتے ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب نے کس بہادری سے سوالات کا جواب دیا، کس بہادری سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا مقابلہ کیا۔ بس مجھے خواجہ آصف یاد آ رہے ہیں، شرم ہم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ نے